السلام علیکم ویورس آج ہم جو آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے کرونا وائرس۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ کرونا وائرس نے اس وقت پوری دنیا کو بری طریقے سے متاثر کرا۔ یہ وائرس ہے، یہ ایک وبا ہے یا یہ ایک پری پلان جو بھی کام ہے، ابھی تک ہم لوگ اس نتیجے پہ نہیں پہنچ سکے ہیں کہ اس وائرس یا اس بیماری سے یا جو بھی اس کے پیچھے محرکات ہیں، تو ہم اس کو ابھی تک سمجھ نہیں پائے۔ تقریباً مہینہ بھر ہونے کو قریب ہے میں بھی اپنے گھر میں کرونا وائرس کی وجہ سے اسٹے کروں تاکہ ہم اس وائرس سے محفوظ ہو سکیں۔ جیسا کہ ہمارے کو مختلف جگہوں سے مختلف ٹیلی ویژنس کے چینل سے پیغامات موصول ہو رہے ہیں، ڈاکٹرز کی اور گورنمنٹس کی طرف سے انسٹرکشن دی جا رہی ہے کہ آپ لوگ سوشل ڈسٹینسنگ کے ذریعے اس وائرس سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ تو سوشل ڈسٹینسنگ سمپلی سی بات ہے، ہر شخص کو آسانی سے سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ سوشل ڈسٹینسنگ کیا ہے۔ ایک دوسرے سے ملنے سے، قریب ہونے سے احتیاط برتیں، ہاتھ ملانے سے، گلے ملنے سے، اور ویسے بھی ایک جگہ اجتماعیت سے جمع ہونے سے گریز کریں تاکہ آپ محفوظ رہ سکیں اور دوسروں کو محفوظ بنا سکیں۔ مگر ابھی جیسا کہ دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ گورنمنٹ اور ہمارے مختلف ادارے اس کے اوپر بہت کام کر رہے ہیں۔ وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ عوام کو اس سے محفوظ رکھا جائے، مگر آیا کہ ہماری عوام یہ اس بات کو سمجھنا چاہتی ہے یا نہیں سمجھنا چاہتی۔ اگر عوام اس بات کو سمجھ جائے کہ ہم مزید اور کچھ مہینوں تک اپنے گھروں میں محصور ہوں، تو پھر باہر نکلیں، آرام سے گھومیں پھریں، گیدرنگ کریں، کرکٹ کھیل لیں، ٹائم پاس کریں۔ مگر ہم اگر 14 دن تک مستقل سب اپنے گھروں میں رہیں اور اس بات پہ ایک دفعہ امپلیمنٹ کر لیں تو میرے خیال میں آسانی سے اس سے بچا جا سکتا ہے اور ہم اپنی معمولاتی زندگی کو جاری رکھ سکتے ہیں۔ مگر لوگ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں اس بات کو۔ وہ سمجھ رہے ہیں ابھی تک کہ بس کچھ دن میں صحیح ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا اور ہماری زندگی دوبارہ معمول کے مطابق ہو جائے گی۔ مگر اگر آپ اس پہ غور کریں اور توجہ دیں، پوری دنیا کے اوپر نظر ڈالیں، تو یہ ایسے احسن طریقے سے حل ہونے معاملات نہیں ہیں۔ کرونا کو میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایک سبجیکٹ ہے، ہمیں اسے ایک سبجیکٹ کے طور سے لینا چاہیے۔ جیسا کہ ہم مختلف کلاسز میں اپنے اسکول لائف میں پڑھ چکے ہیں کہ کسی بھی ایک سبجیکٹ کے اوپر ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں اس کے بارے میں بہت ساری معلومات ہوتی ہیں، تو ہم اس سبجیکٹ پہ عبور حاصل کر لیتے ہیں۔ اسی طرح عوام کو چاہیے کہ کرونا کو ایک سبجیکٹ کے طور پہ اس کو سمجھیں تاکہ اس سے کچھ ہم سیکھ سکیں۔ مثال کے طور پہ اگر ہم ابھی جیسے کرونا ہے، اس میں انہوں نے اس کا علاج یہ بتایا ہے کہ یہ سوشل ڈسٹینسنگ سے جاتا ہے۔ یہ ایک چھپا ہوا دشمن ہے، وائرس ہے، جو بھی ہے ہمیں نظر نہیں آتا، مگر ہمیں اس سے لڑنا ہے۔ اب لڑنے کے لیے جب آپ کسی سے دشمن سے لڑتے ہیں تو آپ کو کچھ اپنے رولز طے کرنے ہوتے ہیں کہ ہمارا اس دشمن سے کس طرح ہو۔ تو لہٰذا اس کو ایک سبجیکٹ کے طور پہ سمجھیں اور اس کے لیے کچھ پرنسپل اصول بنائیں کہ ہم اس سے کس طرح لڑ سکتے ہیں اور اپنی جو معمولات زندگی تھی اس کو دوبارہ سے ایک نئے اصولوں کے تحت کس طرح شروع کر سکتے ہیں۔
میں اس بارے میں بھی بہت سوچ رہا تھا، اخبارات پڑھ رہا تھا، نیٹ پہ بھی پڑھ رہا تھا کہ بہت زیادہ لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں اور اموات بھی ہو رہی ہیں، اور لوگ اس پر توجہ نہیں دے رہے ہیں، خاص طور پہ ہمارے ملک میں۔ اور ہمارے ملک میں اس پہ زیادہ توجہ لوگ اس لیے نہیں دے رہے کہ ہمارے ملک میں غربت کا بہت عالم ہے، کہ لوگ غریب طبقے سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں، ڈیلی بیسس پہ کمانے والے لوگ ہیں، اور لازمی یہ بات ہے کہ اگر ایک آدمی جو روزانہ کماتا ہے اور اسی پہ انحصار کر کے اپنا گھر کو اور اپنے گھر والوں کی کفالت کرتا ہے، تو اس کے لیے یہ ایک بہت سخت اور پریشان کن ہے۔ تو ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ جتنے ہمارے تعلیمی یافتہ لوگ ہیں، جو ہمارے پڑھے لکھے قابل اساتذہ ہیں، ہمارے ڈاکٹرس ہیں اور ہمارے سرکاری جو افسران ہیں، ان کو مل کر ایک اس کے اوپر اصول کو بنانا ہوگا، کہ کچھ ایسے اصول بنائے جائیں جن کے تحت ہمارے یہ جو روز مرہ کے لوگ ہیں ان کا معمولات زندگی بحال ہو سکے، اور باقی جو لوگ ہیں نوکری پیشہ افراد ہیں، اور جیسے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، وہ بھی اپنی تعلیم کو جاری رکھ سکیں، اور ہمارے نوکری پیشہ افراد بھی اپنی معمولات زندگی کو جاری رکھ سکیں۔ اب اس کے لیے یہ کسی انفرادی شخص سے یا پھر گورنمنٹ، خالی سمپلی گورنمنٹ ہم سوچیں کہ یہ گورنمنٹ کر دے گی، نہیں، ایسا نہیں۔ اس کے لیے ہمیں مل کر بحیثیت ایک قوم اپنے آس پاس کے لوگوں کو اور اپنے دوستوں کو، یاروں کو، اور اپنے اہل محلہ کو، اپنے کولیگس کو، اور ایون یہ کہ سب کو ایک دوسرے کو تیار کرنا پڑے گا، انہیں سمجھانا پڑے گا کہ ہم کس طرح اس چھپے ہوئے دشمن سے لڑ سکتے ہیں۔ محنت تو ضرور لگے گی، وقت بھی درکار ہے اس کے اندر، یہ نہیں کہ یہ ایک دن کا معاملہ ہے کہ یار ہم جلدی سے کر لیں گے، مل کے ہم سب کر لیتے ہیں، طے کر لیتے ہیں، ایسا ہو جائے گا، نہیں، یہ ہوگا نہیں۔ اس کے لیے ہمیں سب کو مل کر کام کرنا پڑے گا تاکہ معمولات زندگی چل سکے۔ گھر میں محصور رہنے سے یا اپنے آپ کو اس طرح سے قید رکھنے سے، یہ سوچنے سے کہ بھائی اب اتنے دن ہو گئے ہیں ہم قید تھے تو اب یہ وائرس ختم ہو گیا، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اس کے لیے پراپرلی ایک سمت میں ہمیں ایک راستہ تعین کرنا پڑے گا، منزل کی پہچان کرنا پڑے گی، اور منزل تک پہنچنے کے لیے بہترین اصولوں کو اپنانا ہوگا تاکہ ہم کامیابی سے اس وائرس سے، اس وبا سے بچ سکیں، اور اپنے بچوں کے اور اپنے گھر والوں کی معمولات زندگی بحال کرنے میں ایک ذریعہ بنے۔ تو میری آپ سب سے درخواست ہے، گزارش ہے کہ خدا را آپ اس بات کو سمجھیں اور دوسروں کو بھی سمجھائیں کہ ہم لوگ اگر یہ امپلیمنٹ نہیں کریں گے تو ہماری لائف مزید اور سخت ہوتی چلی جائے گی، اور ہم اسی طرح محصور رہیں گے اپنے گھروں میں، جیسے کہ ایک جانور پنجرے میں قید رہتا ہے اور وہ پھر آزادی کے لیے سوچتا رہتا ہے اور جدوجہد کرتا رہتا ہے، اور وہ دوسرے پنجرے سے باہر جو لوگ ہوتے ہیں ان پر نظر رکھتا ہے کہ ان میں سے کوئی آئے اور میری مدد کرے۔ تو لہٰذا ہمیں اپنی مدد آپ کے تحت اس بات کو سمجھنا ہوگا اور اس چھپے ہوئے دشمن سے لڑنا ہوگا۔ اگر میری کوئی بات بتانے میں یا سمجھانے میں یا میرے سمجھنے میں کہیں غلطی ہے تو آپ بھی میری رہنمائی کریں، مجھے کمنٹس کریں، مجھے بتائیں کہ میں کہاں غلط ہوں، اور اس جنگ میں لڑنے کے لیے جو اصول بنانا آپ مجھے بتائیں کہ وہ اصول کیسے ہونا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو دوبارہ معمولات پر لا سکیں۔ دیکھیں کہ ہمارے بچے بھی ابھی تعلیم سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں،
ہم لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی جو بھی ہم نے جمع کیا ہوا تھا اس کو خرچ کر رہے ہیں۔ یہ بادشاہوں کے بھی خزانے خالی ہو جاتے ہیں بیٹھے رہنے سے۔ اگر ہم اپنے سوچیں کہ ہمارے ادارے ہماری وہ کرتے رہیں گے، سپورٹ کرتے رہیں گے، تو گورنمنٹ یا ہمارے ادارے ہماری کتنی سپورٹ کریں؟ وہ لوگ بھی مجبور ہیں، ان کے پاس بھی اتنے وسائل نہیں ہیں۔ ہمارے ملک ایک غریب ہے، ترقی پذیر ملک ہے، ادھر مسائل بہت زیادہ ہیں، بہت مسائل ہیں، اور ان کا حل کرنے کے لیے وقت درکار ہے۔ تو لہٰذا سوچتے رہیں اس بات پہ کہ ہمیں کون سے اصول اپنانا ہوں گے جو ہم اپنی دوبارہ زندگی میں، معمولات زندگی میں داخل ہو سکیں۔ تو پلیز سجیسٹ میں آپ کے مشورے کا، آپ کی رائے کا انتظار کر رہا ہوں۔ کوشش یہ کریے کہ سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھیے، اپنا اور اپنے گھر والوں کا تحفظ کریے اس وائرس سے بچنے میں، کیونکہ زندگی اللہ پاک کی ایک نعمت ہے۔ موت تو بھرک ایک دن آنی ہے، مگر احتیاط سب سے اچھی چیز ہے۔ اللہ آپ کا اور میرا حافظ اللہ سے۔ السلام علیکم۔